خواتین میں سی سیکشن یا بڑا آپریشن وہ ناسور ہے جو کہ پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر دن بدن پھیلتا جا رہا ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیوں اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ عوام کے اندر، عوام الناس کے اندر اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے؟ اور ڈاکٹرز ہمیشہ پیشنٹ کو اس طرف ہی کیوں ریفر کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری پوری کی پوری کہہ لیں کہ صحت کے ڈپارٹمنٹ پہ، ہمارے ڈاکٹرز پہ، اور کہیں نہ کہیں اس میں پیشنٹ کی بھی کافی بڑی غلطی نظر آتی ہے. اب دیکھیں، اس چیز سے تو کوئی ہمیں جو ہے چھٹکارا نہیں ہے، یا اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سی سیکشن یا بڑا آپریشن طب کی دنیا میں ایک بہت بڑی جدت ہے. اور خواتین کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں زچگی کے دوران، جن میں کہ سر فہرست زچگی کے دوران موت کا ہو جانا، کسی نہ کسی بڑی کمپلیکیشنز کا ہو جانا، بچے یا ماں دونوں کی صحت کو کوئی نہ کوئی خطرہ ہونا، یا اس طرح کی اور جو بھی کمپلیکیشنز ہیں انہیں بچانے کے لیے یا ان کی روک تھام کے لیے سی سیکشن ایک بہت ہی معاون قسم کی سرجری کے طور پہ یہ سامنے آیا ہے. اور پوری کی پوری دنیا میں اسے جو ہے اڈاپٹ کیا گیا. نہ صرف انڈر ڈیولپ کنٹریز جو کہ ابھی ترقی کر رہی ہیں، بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی سی سیکشن کے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ کیوں، اور پاکستان میں ہی اتنے زیادہ ہمیں کیسز دیکھنے کو کیوں مل رہے ہیں کہ جس کو بھی آپ فیمیل میں دیکھ لیں، ہر دوسری خاتون اس چیز کی شکایت کر رہی ہوتی ہے جی کہ پہلے تو ہمارا جو حمل ہے وہ بالکل نارمل چل رہا تھا. ڈاکٹرز کی طرف سے ہمیں پوری تسلی تھی کہ آپ کا جو ہے نارمل آپریشن ہوگا، نارمل ڈلیوری، یعنی کہ آپ دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں ہوگی. پھر جیسے ہی وہ دن پاس آئے، ہمیں لیبر پین شروع ہوئی، تو ڈاکٹر نے جو ہے ہمیں سی سیکشن کی طرف ڈال دیا، یا اس طرح کی کوئی ہمیں کہانی سنا دی کہ جی آپ کی جو طبیعت ہے وہ کافی زیادہ بگڑ سکتی ہے، یا بچے کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے آپ سی سیکشن کروا لیں. یا اس میں دوسرا ایٹیچیوڈ جو کہ مریضوں کی طرف سے، جس طرح میں نے پہلے کی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بہت سی خواتین اس چیز سے ڈر رہی ہوتی ہیں، ان کی پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی کہ دیکھیں آپ کے اندر ہمت ہے، آپ نارمل ڈلیوری کی طرف جا سکتی ہیں، اور نارمل ڈلیوری آپ کے لیے جو ہے سوٹیبل ہے، اور اس میں آپ کو کوئی بظاہر خطرہ نظر نہیں آ رہا. اس طرح کی اگر کاؤنسلنگ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا ذہن بھی تبدیل ہوگا. اب دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا میں اتنے زیادہ سی سیکشن کے کیسز نہیں ہو رہے، بڑے ممالک کی اگر آپ بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، یو کے کی بات کر لیں، یا اس طرح کی جو بڑی ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ نارمل ڈلیوریز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو سی سیکشن، تو پھر پاکستان جیسی کنٹری کے اندر ہی کیوں یہ مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیں، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ پوری دنیا کی صحت کا ایک کہہ لیں عالمی ادارہ ہے، اور وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جتنے بھی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، جتنی بھی بیماریاں نکل رہی ہوتی ہیں، ان سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب WHO اپنی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہتا ہے کہ جو بڑے آپریشن یا سی سیکشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف 10 سے 15% کے درمیان میں ہوتی ہے، یعنی کہ ہر 100 حاملہ خواتین میں سے 10 خواتین یا میکسیمم سائڈ پہ 15 ایسی خواتین ہوں گی جنہیں کہ بڑے آپریشن کی ضرورت ہو. ادروائز جو باقی 90 یا 85 خواتین ہیں وہ نارمل ڈلیوری کے ذریعے ہی اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہیں. تو جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ ایک بہت ہی با اعتماد قسم کا ادارہ ہے اور جو پوری دنیا کی صحت کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہ اتنا کم فگر کہہ رہا ہے، یہ صرف 10 سے 15 آپریشنز ہی وہ ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے اگر ارد گرد نظر دورائیں اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی خواتین سے آپ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کی بات ہوتی ہوگی، یا آپ نے اگر نوٹس کیا ہو اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، تو تقریباً میرا خیال ہے کہ یہاں پہ 100 میں سے 90 خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آپریشن ہی ہوا ہوتا ہے، اور شاید کوئی خوش قسمت قسم کی وہ کہہ لیں کہ 5 10 15 خواتین ہوتی ہیں 100 میں سے کہ جو نارمل ڈلیوری کے ذریعے اپنے بچے کو پیدا کرتی ہیں. دیکھیں، یہاں سے بات یہ کلیئر ہے کہ بڑے آپریشن کی اتنی زیادہ ضرورت معاشرے میں نہیں ہوتی جتنی زیادہ کر دیے جاتے ہیں. اور اگر ہم سی سیکشن کے جو نمبرز دن بدن بڑھ رہے ہیں، اگر اس کی ہم سٹیٹ پہ نظر دوڑائیں تو وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سن 1990 سے 2000 کے درمیان جو سی سیکشن یا بڑے آپریشن کے چانسز ہوتے تھے وہ صرف 3% تھے، یعنی کہ ہر 100 میں سے 3 یا 4 خواتین ایسی تھی جو کہ سی سیکشن کی طرف جا رہی ہوتی تھیں. پھر یہ جیسے ٹائم آگے چلتا گیا اور 2012 تک یہ جو فگر ہے یہ تقریباً 12% کے اوپر چلا گیا، یعنی کہ ہر 100 میں سے 12 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے سی سیکشن کا مرحلے کو اڈاپٹ کیا، یا ان کے ڈاکٹر نے انہیں اس طرف دھکیلا.
پھر 2012 سے 2017 کے دوران اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نمبر ہے یہ 18% پہ پہنچتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور پاکستانی پاپولیشن کی 18% ایک بڑی آبادی ہے، یعنی کہ ہر 100 میں سے 18 خواتین ایسی تھی جو کہ سن 2017 تک اس پروسیجر کو اڈاپٹ کر چکی تھیں۔ اب اگر آپ کرنٹ آج کے دن کی اگر آپ بات کریں سن 2023 تک، تو تقریباً 25%، اور وہ بھی 25% وہ خواتین جنہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے یا جن کا ایک سروے کے مطابق کہہ لیں کہ جن کا نمبر کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، یہ صرف وہ خواتین ہیں، 25% خواتین یعنی ایسی ہیں جو کہ پاکستانی پاپولیشن کی سی سیکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ اب اگر آپ ایک طرف 25% کو رکھیں اور ایک طرف آپ WHO کی بتائی ہوئی ریکومنڈیشن جو کہ 10 یا پھر میکسیمم 15% خواتین ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنا بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پرسنل فائنینشیل بینیفٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر، ایک وہ ڈاکٹر کہ جس نے نارمل ڈیلیوری کو 5، 10 ہزار، 15 یا 20 ہزار روپے میں کروا دینا تھا، اور پیشنٹ کے لیے بھی وہ اچھا ہوتا، ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی ہوتی، اب وہی ڈاکٹر 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے، ایون کہ بڑے اگر آپ ہاسپٹلس کی، بڑے اداروں کی بات کریں، لاہور جیسے سٹیز کی بات کریں، آپ اگر کراچی ہیں، اسلام آباد ہیں، انڈیا سے ہیں، تو وہاں کی ممبئی، دلی کسی بڑی اگر آپ سٹی کی بات کریں، تو وہاں جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں اسپیشلی، وہاں پہ 3-3، 4-4 لاکھ تک یہ بڑے آپریشن کے خرچہ بنا دیا جاتا ہے، سی سیکشن کے اتنے زیادہ چارجز ڈال دیے جاتے ہیں پیشنٹ کے اوپر، جبکہ اس کے پیچھے جو خرچہ آ رہا ہوتا ہے ہاسپٹل کا وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے 10 ہزار ہو، 20 ہزار ہو، 50 ہزار ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ ہاسپٹل خرچہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاسپٹل ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ظاہر سی بات ہے کہ پیشنٹ کی فیملی سے یا پیشنٹ کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اسی سے منگوا رہا ہوتا ہے، اس خاتون کے اٹینڈنٹ سے منگوا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ بات ہمیں جو ہے وہ کلیئرلی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیونکہ ایک سروے کے مطابق یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ سی سیکشن کے کیسز کم ہوتے ہیں بنسبت کہ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کریں، اور یہ وجہ سامنے بالکل واضح ہے۔ اگر تو دیکھیں اتنے زیادہ واقعی ہی میں پاکستانی پاپولیشن میں یا انڈین پاپولیشن میں بڑے آپریشن کے کیسز ہو رہے ہیں، اور اگر یہ واقعی ہی میں 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ بڑا آپریشن ہونا ضروری تھا، تو پھر ایسا ہی کیوں ہے کہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ہی بڑے آپریشن ہو رہا ہے، جبکہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے یا سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ نارمل ڈلیوری زیادہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے کہ حل کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے اگر اس کے لیے کوئی پالیسی بنا دی جائے، اگر تو واقعی صحت کا محکمہ اس کے اوپر پراپر اقدام کریں اور ایک ایسی پالیسی ٹھوس قسم کی بنائے اور باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہو، تو یقیناً جو ہم اس کافی زیادہ جو ایک کہنے کہ بڑی ایک مسئلہ ہے اور ایک جو سر درد ہے حاملہ خواتین کے لیے ہوتی، اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے صحت آگے چل کے ٹھیک رہے، اس کے بچے کی صحت آگے چل کے ٹھیک رہے۔ تو ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بچے بڑے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں وہ نارمل ڈیلیوری کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں سے کمزور ہوتے ہیں، عام طور پہ ان کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا انہیں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈائبٹیز ہے، بچوں کے اندر ڈائبٹیز یا شوگر کا مرض ہونا، وہ بڑے آپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر زیادہ دیکھا گیا ہے۔ الرجی کے رسک جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نمونیا اور دمہ جیسی بیماریاں، یہ سبھی بڑے آپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیلیوری کے۔ نارمل ڈیلیوری والا بچہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ ہیلتھی، زیادہ ایکٹیو دیکھا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو سی سیکشن ہے یہ ظاہری بات ہے ایک کافی میجر سرجری ہے۔ جب اس میں سے ایک خاتون گزرتی ہے تو اسے بہت سی آگے چل کے بھی کمپلیکیشنز کا سامنا ہوتا ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس کی ریکوری میں، پھر اس کے بعد ٹانکوں کا کھلنا، اس کے بعد جو ہے وہ عورت تقریباً 1 ماہ کے لیے اپنے بیڈ کے اوپر بستر پہ لگ جاتی ہے، کوئی کام صحیح سے نہیں کر سکتی۔ پھر اس کی آگے جو لانگ ٹرم جا کے کمپلیکیشنز نکلتی ہیں وہ یہ کہ خواتین کے اندر ان کے یوٹرس کی، جہاں پہ بچہ پل رہا ہوتا ہے، یوٹرس کی بہت سی کمپلیکیشنز نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہے انفیکشن ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ہے زخم ہے جو کہ سی سیکشن کے ذریعے لگایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے ایک بڑا ٹک لگایا جاتا ہے پورے آپ کے پیٹ کے اوپر، تو اس کے اندر کافی زیادہ انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سی سیکشن کے بعد
چانسز ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے، نیکسٹ بچوں کے وہ 3 یا 4 ہی رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ خاتون بچے عام طور پہ پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ نارمل ڈیلیوری کے ساتھ یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا کرنے والی خاتون صرف کچھ گھنٹوں کے بعد ہی اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ بھی جاتی ہے اور اپنے بچے کو سنبھال کے مختلف قسم کے اپنے کام بھی کر سکتی ہے. تو یہ فائدے ہیں نارمل ڈیلیوری کے. اب دیکھیں دوسرا ایک کوشچن جو کہ عام طور پہ ریز کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں مان لیتے ہیں کہ سی سیکشن جو ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے یا یہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز بھی تو ہے کہ سی سیکشن کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور یہ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں میں نے جیسے ویڈیو کے سٹارٹ پہ کہا تھا کہ اس چیز سے کوئی بھی انکار نہیں ہے. بالکل سی سیکشن کافی زیادہ ایک کہہ لیں کہ ضروری چیز ہوتا ہے، ایک ناگزیر قسم کی چیز ہوتا ہے اور جسے لازمی کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن کب؟ جب کہ واقعی ہی میں کوئی جینوئن ایشو ہو، جبکہ واقعی بچے کی حالت پیٹ کے اندر اس طرح کی نہ ہو کہ اسے نارمل ڈیلیوری سے پیدا کیا جا سکے. جب بچہ جو ہے یا تو ٹیڑھا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو، یا پھر بچے کا اگر تو سائز ماں کے پیٹ میں کافی بڑا ہو جائے، جو کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جن خواتین میں حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے ان کے بچے عام طور پہ نارمل سائز سے تھوڑے بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہوتی ہیں. یا پھر اگر ماں کے اندر حمل کے دوران بلڈ پریشر کافی زیادہ رہتا ہو اور یہ رسک ہو کہ جب وہ نارمل ڈیلیوری سے گزرے گی تو ماں کی یا بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ان کیسز کے اندر جو ہے سی سیکشن یا بڑا آپریشن ہی ایک ہمیں سب سے بیسٹ سولوشن کے طور پہ نظر آتا ہے، اور بالکل وہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کوٹ کیا کہ WHO کے مطابق بھی تو 10 سے 15 کیسز اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ سی سیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو خدارا آپ خود بھی تھوڑا سا غور کریں، پیشنٹ کی کاؤنسلنگ لازمی کریں. میری ساری ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے، سارے ڈاکٹر سے یہ اپیل ہے، اور عام عوام الناس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کی خود سے کاؤنسلنگ کریں. پیشنٹ کو یہ اعتماد دیں کہ آپ نارمل ڈیلیوری سے گزر سکتی ہیں. آپ بالکل جو ہے ایک نارمل خاتون ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ہمت ہے، یہ کریج ہے کہ آپ یہ کر سکیں. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پیشنٹ کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے تو وہ واقعی ہی اپنے ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں اور کچھ جو ہے ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے کہ جی ہم نے درد سے نہیں گزرنا، ہم نے جو ہے زچگی کے دوران جو درد ہوتی ہے اس سے ہم نے جو ہے وہ نہیں گزرنا، اور ہم نے ایک سٹریٹ سا ایک راستہ اپنا لینا ہے کہ جی ہم پین لیس آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم پین لیس جو ہے وہ بچہ پیدا کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک نیچرل چیز ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس دوران جو ماں کو درد ہوتی ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ قدرت نے ماں کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اس درد کو برداشت کر سکیں، اور آپ اکیلی نہیں ہیں جو اس درد کو برداشت کرنا چاہ رہی ہیں. یہ آپ جیسی ہزاروں خواتین ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر بچے پیدا کر رہی ہیں. اور دیکھیں اگر کہیں ضرورت واقعی میں پڑتی بھی ہے سی سیکشن کی تو اس کو بھی اس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر جیسے ہی ایک عورت کنسیو کرتی ہے تو اسے اس طرح کی ایکسرسائزز بتائی جائیں، وہ بالکل جو ہے وہ بیڈ کے اوپر نہ بیٹھی رہے، بلکہ اسے جو ہے وہ اس چیز کی نصیحت کی جائے کہ تم ایکٹیو رہو، اپنی پوری حمل کے دوران تم کوئی نہ کوئی کام کرتی رہو. ایکٹیو رہنے سے بھی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس ویڈیو پہ خود بھی عمل کریں، اپنے پیاروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے مستفید ہو سکیں.